اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بہنوں، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی جمعرات کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، چاہے تو آپ اس جمعرات کو یہ عمل کر لیں، چاہے تو رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو یہ عمل کر لیں، تیسری کو کر لیں، کسی بھی جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو 3 بہت ہی بڑے فائدے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں، بات بات پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یا پھر کسی شیطان نے ان کے درمیان نفرت پیدا کر دی ہے، غلط فہمی پیدا کر دی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کو پہلا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، کوشش تو کرتے ہیں پڑھنے کی، لیکن ان کی یادداشت کمزور ہے، جو بھی سبق وہ یاد کرتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے، چاہے وہ اسکول کا سبق ہے یا پھر قرآن پاک کا سبق ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا فائدہ، بہت بڑا فائدہ، اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کی فرمانبرداری بھی کریں گے اور رشتہ داروں کے لیے ایک مثال بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ رمضان المبارک میں یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی، اور آپ کو بہت جلد اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا عمل کی ترتیب سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ چینی آپ کسی برتن میں رکھ لیں اور اسے اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے۔ عمل کو آپ نے صرف 1 دن پڑھنا ہے، اور اس چینی کو آپ نے پورا مہینہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کا عمل میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ پوری تفصیل سے میں بتاتا ہوں، آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، پھر آپ کو پوری تفصیل سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے جمعرات کے دن، رمضان المبارک کی کسی بھی جمعرات کو۔ یہ پہلی جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو یہ عمل کر لیں، دوسری جمعرات کو یہ عمل کر لیں، تیسری جمعرات کو یہ عمل کر لیں، لیکن کرنا رمضان المبارک کی جمعرات کو ہے۔ جب مٹھی بھر چینی لے لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ روزہ افطار ہونے سے پہلے پہلے، اس دوران کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کا عمل کرنا ہے۔ اب بسم اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کھانے لگیں اور اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو آپ کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور جب آپ کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں
تو شیطان اپنے سر پر ہاک ڈالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے اسم مبارک ہیں، اور جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک سے کیا جائے اس وظیفے کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکار کر یہ عمل کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، یا قویو یا ودودو، یا قویو یا ودودو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان دونوں ناموں کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا، اگر آپ اس طریقہ کار سے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قویو یا ودودو۔ تسبیح کا دانہ آپ نے بدل لینا ہے، پھر دوسرے دانے پر بھی اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قویو یا ودودو۔ اس طریقے سے آپ تسبیح پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، جو طریقہ آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ عمل کر لیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام بھی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ بس جی اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی دن وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس مٹھی بھر چینی کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو کوئی چیز کھلانے لگیں یا دودھ وغیرہ پلانے لگے تو اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر مکس کر کے آپ اپنے بچے کو وہ چیز کھلا دیں یا پلا دیں۔ اگر کھلا پلا نہیں سکتے تو چینی تھوڑی سی آپ اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو ان کے لیے بھی اسی طریقے سے عمل کریں، اگر بچے نافرمان ہیں تو ان کے لیے بھی اسی طریقے سے عمل کریں۔ روزانہ تھوڑی سی چینی لیں اور کسی چیز میں مکس کر کے بچے کو وہ چیز کھلا دیں یا پلا دیں، چاہے دن میں یہ عمل کر لیں چاہے رات میں یہ عمل کر لیں، جب آپ کی مرضی ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن وظیفہ آپ نے صرف 1 مرتبہ جمعرات کے دن ہی پڑھنا ہے، وظیفہ بار بار نہیں پڑھنا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں کمنٹ باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وظیفہ روزانہ پڑھنا ہے، کیا چینی روزانہ لینی ہے؟ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ وظیفہ 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اسی چینی پر پڑھنا ہے، اور اسی چینی میں سے روزانہ تھوڑی تھوڑی چینی آپ نے کسی چیز میں مکس کر کے اپنے بچے کو وہ چیز کھلا دینی ہے، پلا دینی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آ جائے دوسری طرف، اگر میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی ہے تو بیوی بھی اسی طریقے سے کسی چیز میں تھوڑی سی چینی مکس کر کے وہ چیز اپنے خاوند کو کھلا دے یا پلا دے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بات اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے کہ بیوی اپنے گھر ہوتی ہے اور خاوند اپنے گھر، یعنی کہ بیوی اپنے والدین کے گھر اور خاوند اپنے والدین کے گھر۔ تو ان حالات میں آپ نے کیسے یہ عمل کرنا ہے؟ ان حالات میں عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے اور اسے اپنے گھر واپس لے جائے تو اس نے دم کی ہوئی چینی میں سے تھوڑی سی چینی روزانہ خود کھانی ہے اور تصور میں اپنے خاوند کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ ایک بار آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے۔ اگر خاوند سے بیوی ناراض ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے یہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔